بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 20 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے ہم جو گزشتہ بات چل رہی تھی اس کی طرف ایک اشارہ کر دیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تصویر واضح ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 15 تک جو بات چل رہی تھی وہ قیامت کے دن کے بارے میں تھی کہ جب قیامت آ جائے گی تو کیا حادثات رونما ہوں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی اور فرار کرنے کی جگہ، اور اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے رب کے پاس ٹھکانہ ہے اور تو کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ اور اس دن انسان کو جو اس نے اعمال انجام دیے تھے اور جو وہ چیزیں پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، سب کے سب اللہ کی طرف سے انسان کو ان کے بارے میں بتایا جائے گا، انسان کا اعمال نامہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ بلکہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، بصیرت رکھتا ہے اپنے بارے میں، اگرچہ اپنے غلط کاموں کے لیے بہانے انڈیلتا ہے، بہانوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش جس پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے اس پر عمل کر سکے، اپنی خواہش کو پورا کر سکے، اور اس پورا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ یہاں تک جب بات پہنچی تھی تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک، 16 نمبر آیت کون سی تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہاں سے لے کر ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ یہ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ایک استاد اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہو، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہو، تو وہ بات کرتے کرتے اچانک رک کے کہے کہ جو نہیں لکھ رہے وہ میری باتوں کو لکھیں، یا یہ کہے مثلا کہ جو لکھ رہے ہیں اپنے قلم رکھ دیں اور پہلے میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے بعد پھر میں لکھنے کا موقع دوں گا اور کوئی چیز ان کی ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ کلام کرنے کے بعد جو استاد ہے وہ دوبارہ وہی بات جو پہلے کر رہا تھا اس کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آیت نمبر 15 سے جو سلسلہ کلام ٹوٹا تھا اور بیچ میں رسول اللہ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، آپ اطمینان رکھیں، ہم جب پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کو غور کے ساتھ سنیں، اور جب پڑھ چکے تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں اور ہم اس کو جمع کریں گے، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوگی، اور پھر اس میں جو قابل بیان باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بیان بھی کر دیں گے۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ جو آیت نمبر 15 سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہ آیت نمبر 20 سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ۔ کلا ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے کہ یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات کی گئی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر کس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان، آپ کو یاد ہوگا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں گناہ کرتا چلا جائے، اور یہ گناہ کرنے کے لیے وہ قیامت کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے، سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی یعنی نہیں آئے گی۔ تو یہ کلا بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قیامت کو نہ جھٹلاؤ، قیامت کو نہ جھٹلاؤ، قیامت آ کے رہے گی۔ یہ قیامت کا جھٹلانا کس لیے ہے؟ یہ کلا کے بعد ایک
اس کے سبب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو تم کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قیامت نے آنا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، تم جلدی ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ یہ پس منظر اب آپ کے سامنے واضح ہے۔ ہم لفظ بلفظ آیت نمبر 20 کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے کلا۔ کلا ہم نے عرض کیا کہ گزشتہ بات کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کلا کے بعد بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کی گویا کہ اس میں تاکید ہوتی ہے کہ پچھلی بات غلط ہے، اور یہاں پہ کیا بات غلط ہے؟ کلا، یہ جو ہم نے ترجمہ کرتے وقت تلاوت کے بعد جو ترجمہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کیا یہ انکار اس لیے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ یہ اصل میں یہ جو ترجمہ ہے یہ بریکٹس میں ہے، یہ اس آیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کلا کی وضاحت کے لیے کہ تمہیں قیامت کی سمجھ نہیں آ رہی اس لیے تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کی بڑی سمجھ آتی ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو کلا کے بعد فرمایا بل کا معنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بلکہ بات یہ ہے تحبون العاجلہ۔ تحبون کے بنیادی حروف ہا، با اور با ہے، اور یہ لفظ ہے حب کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جسے ہم محبت کہتے ہیں، اور اس کا معنی واضح ہے، دل کے اندر کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہو جانا، پسندیدگی پیدا ہو جانا۔ تحبون، تم پسند کرتے ہو، تم محبت رکھتے ہو، کس سے؟ العاجلہ۔ عاجلہ کے بنیادی حروف عین، جیم اور لام ہے، اور عین، جیم اور لام کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، اور جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں جلدی کرنا کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب کسی پھلدار درخت کا پھل صحیح طرح سے مکمل طور پہ پک جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اس پھل کو اتارا جائے، لیکن اگر جلدی کی جائے تو اس جلدی کے لیے عربی زبان میں عین، جیم اور لام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عاجلہ سے مراد ہے جلدی ملنے والی۔ اور ہم نے ترجمہ میں کیا بیان کیا؟ اس لیے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو۔ عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا مراد ہے۔ تم آخرت کو دور سمجھتے ہو، اور دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لہٰذا تم دنیا کی حاصل کرنے کی اس جلدی ملنے والی چیز کے پیچھے دوڑتے ہو، اور وہ جو آخرت ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔